حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پارٹ نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جو ایپیسوڈ تھا یا پچھلا جو پارٹ تھا آپ نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ، حضرت حاجرہ، حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین پہنچے تھے۔ وہاں کے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوئے تھے، انہوں نے بہت ساری زمین آپ کو دی تھی اور آپ نے کاشتکاری کا کام شروع کیا تھا، غلام خریدے تھے اور ایک لنگر خانہ آپ نے ایجاد فرمایا تھا مہمانوں کے لیے۔ حضرت سام ابن نوح کی بہت ساری اولاد اس علاقے میں آباد تھی۔ حضرت سام جن کا ذکر آپ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے سنا ہوگا کہ حضرت سام جو صاحبزادے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، تو حضرت سام ابن نوح یعنی کہ ان کے صاحبزادے کی بہت سی اولاد اس علاقے میں آباد تھی۔ کہاں پہ؟ فلسطین میں۔ تو وہ لوگ آپ کے آنے سے بہت خوش ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی شریعت کی تعلیم دینے لگے، مطلب ان تمام لوگ جو وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ ان کو اپنی شریعت کی تعلیم دینے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ بابل جاؤ اور نمرود اور اس کے لشکر کو دعوت اسلام دو۔ اللہ کا حکم ان کو ہو چکا تھا، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ بابل میں پیدا ہوئے تھے، قصبہ کولی میں۔ تو یہ جب پارٹ نمبر پہلے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ بابل جاؤ اور نمرود اور اس کے لشکر کو دعوت اسلام دو، تو لہٰذا آپ بابل تشریف لائے اور نمرود سے کہا، اے نمرود، کہہ کہ اللہ ایک ہے اور ابراہیم اللہ کے رسول ہیں۔ نمرود یہ سن کر تکبر کے انداز میں بولا، مجھے تمہارے خدا کی حاجت نہیں، بلکہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ تیرے خدا سے میں آسمان ملک میں بھی جا ملوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ بولا کہ میں تدبیر کرتا ہوں۔ پھر نمرود نے اپنے وزیروں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان پر جاؤں اور ابراہیم کے خدا کو دیکھوں۔ اس کی قوم کے دانش مندوں نے کہا، آسمان بہت دور ہے، وہاں جانا ممکن نہیں۔ نمرود نے کسی کی بات نہ مانی بلکہ حکم دیا کہ ایک عمارت ایسی بنائی جائے کہ جس کی بلندی 5000 گز ہو، لہٰذا اتنی اونچی عمارت بنائی گئی اور 3 سال میں تیار ہوئی۔ جب اس پر چڑھا تو معلوم ہوا کہ آسمان تو ویسا دور نظر آتا ہے جیسے زمین سے تھا۔ مجبور ہو کر اتر آیا۔ دوسرے دن ایسی ہوا چلی کہ پوری عمارت ڈھیر ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے کا واقعہ پارٹ نمبر 10 آگے سماعت فرمائیے گا۔